نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 5 سے 10 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ آیت 5: یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ آیت 6: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ آیت 7: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ آیت 8۔ ترجمہ: جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حق کے وعدے کے ساتھ گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کی ایک جماعت اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، یہ آپ سے ایک سچی بات میں جو واضح ہو چکی ہے جھگڑ رہے ہیں، گویا آنکھوں دیکھی موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے دو جماعتوں میں سے کسی ایک کا وعدہ فرما رہا تھا کہ بلا شبہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم تمنا کر رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ غیر مسلح جماعت لگے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلموں سے سچے دین کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ اللہ سچے دین کو سچا اور باطل دین کو باطل کر دکھائے، گو کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 5 سے 8 کا۔ تفسیر: آیت 5 سے 8: مسلمانوں کے لیے اتباع رسول باعث خیر ہے، یعنی جس طرح تم نے غنیمت میں اختلاف کیا، پھر اللہ سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تمہارے حق میں بہتر ہے مان لی اور ان کی تقسیم پر راضی ہو گئے، اسی طرح تمہاری تو یہ آرزو تھی کہ قریش کا غیر مسلح قافلہ تمہارے ہاتھ لگ جائے اور اس کی مسلح فوج سے مقابلہ نہ ہو، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے مسلح فوج ہی سے تمہارا مقابلہ کرایا اور تمہیں اس پر غالب فرمایا۔ چونکہ قریش کی مسلح فوج اپنا قافلہ بچانے کے لیے شرک کی حمایت میں نکلتی تھی، اس لیے اس سے جنگ تمہارے حق میں بہتر تھی، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور مشرکوں کا زور ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت 216 میں فرمایا: تم پر جنگ فرض کر دی گئی جو تمہیں ناگوار معلوم ہوتی ہے، ممکن ہے ایک چیز سے تمہیں نفرت ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز سے محبت ہو اور وہ تمہارے لیے بدتر ہو، انجام کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریشی قافلے کے لیے مدینے سے روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اور اس غرض سے روانہ ہوئے تھے کہ آپ کو خبر لگی تھی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، جس میں قریش کا بہت کچھ تجارتی سامان ہے۔
آپ اسی کی طلب میں 313 مسلمانوں کو لے کر سمندر کے کنارے کنارے بدر کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان قافلہ سردار کو آپ کی نقل و حرکت کی خبر لگ گئی۔ اس نے زمزم بن عمرو کو مکے والوں کے پاس دوڑا دیا اور اپنا راستہ بدل دیا۔ جب قریش کو خبر لگی تو یہ 1000 مسلح جوان لے کر مکے سے چل کر بدر کے میدان میں جا پہنچے اور اتفاق سے دونوں جماعتوں کی مڈبھیڑ ہو گئی۔ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، مگر مسلمانوں کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ دین کا بول بالا ہوا اور توحید شرک پر غالب آئی۔ غرض جب آپ کو معلوم ہوا کہ مکے سے قریش کا ایک لشکر جرار چل پڑا ہے تو اللہ نے آپ پر وحی اتاری کہ تمہارے ہاتھ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت ضرور لگے گی۔ اکثر مسلمانوں کی خواہش قافلے کی تھی، کیونکہ اس میں جنگ کے بغیر ہی مال ہاتھ آتا تھا، جیسا کہ فرمایا کہ تمہاری خواہش تھی کہ تمہارے ہاتھ غیر مسلح جماعت لگ جائے، لیکن اللہ اپنے حکم سے حق کو قائم کرنا اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ بدر کے لیے روانہ ہوئے، جب روحا میں پہنچے تو خطبے میں فرمایا، اب تمہاری جنگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ صدیق رضی اللہ عنہ بولے، ہمیں بھی ان کی نقل و حرکت کی خبر لگی ہے کہ وہ فلاں فلاں مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پر سعد بن معاذ، آپ نے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کہ ہمیں بھی اس کی نقل و حرکت کی خبر لگی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر سعد بن معاذ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی قسم جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر قرآن اتارا، مجھے نہ تو ان راہوں پر چلنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے اور نہ مجھے ان کی نقل و حرکت کی خبر ہے۔ البتہ میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ برق الغماد تک بھی دشمن پر چڑھائی کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اسرائیلیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ کہیں گے کہ آپ چلیں اور لڑیں، ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ارادے سے روانہ ہوئے تھے، مگر اللہ نے ایک نئی مہم پیدا فرما دی۔ آپ شوق سے یہ مہم سر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس سے چاہیں معاہدہ کریں، جس سے چاہیں نہ کریں، جس سے چاہیں صلح و جنگ کریں اور ہم سے جس قدر چاہیں مال لے لیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ کی اس بات کے مطابق آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا اور سعد رضی اللہ عنہ نے آپ کو دل خوش کن جواب دیا تو آپ نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا اور مسلح لشکر سے لڑنے کا حکم فرما دیا۔ کچھ مسلمانوں کو یہ بات نامناسب معلوم ہوئی، اس پر یہ آیت اتری۔ وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ آیت 9۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آیت 10۔ ترجمہ: جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ اسے تو رب نے تمہارے لیے ایک مژدہ ہی بنا دیا تھا کہ تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے۔ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، واقعی اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 9 اور 10 کا۔ تفسیر آیت 9۔ مقابلے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ 313 اور مشرک 1000 سے زیادہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر قبلہ رخ ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تہبند باندھے ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت پسپا ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری توحید کا نام لیوا نہ رہے گا۔ آپ دیر تک گڑ گڑا کر رب سے دعا مانگتے رہے۔ دعا مانگتے مانگتے آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر
اٹھا لی اور آپ کو اڑا کر پیچھے سے چمٹا کر فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکوں کو پسپا کیا۔ بڑے بڑے 70 مشرک مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ مردفین یعنی فرشتوں کی آمد کا تانتا بندھا رہے گا اور لگاتار کمک آتی رہے گی، جنہیں دیکھ کر تمہارے حوصلے بڑھتے رہیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک مسلمان مشرک کے تعاقب میں دوڑ رہا ہے، اتنے میں اسے اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز آتی ہے اور سوار کی آواز سنائی دیتی ہے کہ اے ہیزوم یعنی گھوڑے آگے بڑھ۔ اتنے میں مسلمان مشرک کو گرا ہوا پاتا ہے، اس کا چہرہ کوڑے کی ضرب سے بگڑ جاتا ہے اور ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں۔ یہ انصاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی امداد تھی۔ اس دن 70 مشرک مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ بخاری نے باب باندھا ہے بدر میں فرشتوں کے حاضر ہونے کا باب۔ آپ اس میں یہ حدیث لائے ہیں کہ رفاع بن رافع زرقی جنگ بدر میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں بدر میں لڑنے والے مجاہدوں کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا، یہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں یا اسی جیسا کوئی کلمہ فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام بولے، اسی طرح بدری فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ آیت 10 یعنی تمہیں فرشتوں کے آنے کی اطلاع کرنا اور ان کی امداد کا وعدہ کرنا تمہاری دل جمعی کے لیے تھی، ورنہ اللہ فرشتوں کے بھیجے بغیر بھی فتح پر قادر ہے، کیونکہ مدد اسی کی جانب سے ہے۔ سورہ محمد کی آیت 6 میں فرمایا، پھر جب تم کافروں سے دو بدو ہو جاؤ تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو پھر انہیں باندھ لو، پھر یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، جب تک کہ لڑائی موقوف نہ ہو جائے۔ یہ تو ہوئی ایک ظاہری صورت، لیکن اگر اللہ کو منظور ہو تو خود ہی انتقام لے لے، مگر اللہ کسی کو کسی سے آزماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے عمل ضائع نہیں ہوں گے، اللہ انہیں راہ پر لائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس کا اللہ نے ان سے تعارف کرا دیا ہے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ۔ پھر آپ نے قیدیوں کے بارے میں ابو بکر و عمر اور علی سے مشورہ فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قیدی ہمارے ہی خاندان کے، ہمارے ہی احباب و اقارب اور بھائی بند ہیں، میرے خیال میں انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ اس میں کئی فائدے ہیں، ہمیں اس وقت مالی قوت بھی حاصل ہوگی اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت فرما دے اور یہ مسلمان ہو جائیں تو پھر یہ ہمارے دست و بازو ثابت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر بولے، میری رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بالکل مختلف ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ہر ایک قیدی کو اس کے عزیز کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اڑا دے۔ مجھے میرا عزیز دیا جائے کہ میں اس کی گردن اڑاؤں، علی رضی اللہ عنہ کو عقیل دیا جائے کہ وہ اس کی گردن اڑائیں، اور حمزہ کو ان کا فلاں فلاں بھائی دیا جائے کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں مشرکوں کی چاہت نہیں، یہ لوگ مشرکوں کے سرداروں کے رہبر ہیں، ان کا صفایا کر دینا ہی مناسب ہے۔ چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، اس لیے ابو بکر کی رائے کی طرف مائل ہو گئے اور قیدی فدیہ لے کر چھوڑ دیے۔ عمر ذرا فرماتے ہیں، میں دوسرے دن صبح صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کو اور ابو بکر کو روتا ہوا پایا۔ رونے کی وجہ پوچھی اور بولا، اگر مجھے رونا آ گیا تو میں بھی روؤں گا، ورنہ کم از کم رونے والوں جیسی صورت ہی بنا لوں گا۔ فرمایا، ہم اس عذاب پر رو رہے ہیں جو قیدیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آنا ہی چاہتا تھا۔ آپ نے قریب کے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عذاب یہاں تک آ گیا تھا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے غنیمت کے مال حلال فرما دیے۔ پھر جب اگلے سال احد کا واقعہ پیش آیا تو فدیہ لے کر دشمنوں کا چھوڑ دینا رنگ لایا اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ صحابہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، آپ کے سامنے والے دانت شہید ہوئے،
خرد کی کیلیں پیشانی میں گھس گئیں اور خون نے بہہ کر رخ انور کو لالا زار بنا دیا۔ یعنی جب تمہیں یہ مصیبت پیش آئی تو تم کہنے لگے کہ یہ کیوں آئی؟ آپ فرما دیں کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یعنی تم نے انہیں فدیہ لے کر کیوں چھوڑا تھا؟ یہ مصیبت انہی کے ہاتھوں تم پر لائی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے، عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ سورہ غافر کی آیت 51 میں فرمایا واقعی ہم اپنے رسولوں کی اور ان کے ماننے والے مومنوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں اور کریں گے۔ اللہ نے اپنی خاص حکمت سے جہاد فرض کیا، ورنہ وہ کافروں کے بغیر جہادی ہی کے ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 5 سے 10 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ علی ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔